ناظرین، اسپیس میں روبوٹس کو بھیجنا ہی ناسا کے لیے نہایت مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور پھر جیتے جاگتے انسانوں کو بھیجنا اور پھر ان کو صحیح سلامت ارتھ تک واپس لانا ایک ایسا مشن ہوتا ہے جس میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو سالوں کی محنت کے ساتھ ساتھ انسانی جان کے جانے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ اور چاہے وہ کوئی بھی اسپیس کرافٹ کیوں نہ ہو، وہ اسپیس میں ایسٹرونوٹس کو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریڈیشن سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو ارتھ جیسا ایٹماسفیئر بھی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اندر زندہ رہ سکیں۔ ریئلٹی کور کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی کور۔ پریشرائزڈ کیبن جن میں آکسیجن فراہم کرنے کے لیے آکسیجن ٹینک بھی لگے ہوتے ہیں اور کیبن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرنے کے لیے اسپیشل فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے اسپیس میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اسپیس کرافٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیٹھے ایسٹرونوٹس ہمیشہ کے لیے کالے آسمانوں میں کھو جائیں گے اور جن کو واپس لانا کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایسا ہی ایک حادثہ اپریل 1970 اپولو 13 مشن میں پیش آیا تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کسی سائنس فکشن سٹوری سے ہرگز کم نہیں ہے۔ اس مشن سے ایک سال پہلے یعنی 1969 میں اپولو 11 چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈ کر چکا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند کی زمین پر قدم رکھا تھا۔ اپولو 11 کے بعد اپولو 12 کا مون مشن بھی کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی اپولو 13 کی، جس کا مقصد چاند سے مزید ایکسپلوریشن کرنا تھا۔ اپولو 13 کو چاند کے ایک ایسے حصے میں لینڈ کرنا تھا جہاں کسی ایسٹرائیڈ کی گرنے کی وجہ سے بہت بڑا گڈھا بنا ہوا تھا اور چاند کے اس حصے کو فلوراڈ کہا جاتا ہے۔ اس مشن کے کمانڈر جیمز لیول تھے، جبکہ اس کے ساتھ دو موڈیولز پائلٹ جان سویگر اور فریڈ ہس بھی تھے۔ یہ تینوں ایسٹرونوٹس ارتھ پر اپنی فیملی کو چھوڑ کر اپولو 13 مشن کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ مشن کا آغاز 11 اپریل 1970 فلوریڈا جان ایف کینیڈی اسپیس سینٹر سے ہوا۔ چاند پر انسان کا یہ پہلا ٹرپ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی لائیو براڈ کاسٹ دیکھنے میں زیادہ لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا۔ اس اسپیس کرافٹ کے 3 حصے تھے، جن میں کون شیپ کا یہ حصہ کمانڈ ماڈیول کہلاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تینوں ایسٹرونوٹس کو زیادہ دیر تک رکنا تھا۔ دوسرا حصہ جس کی شکل اسپائڈر جیسی تھی، یہ لوئر ماڈیول کہلاتا تھا۔ اس کا مقصد چاند پر لینڈ کرنا اور وہاں سے ایسٹرونوٹس کو واپس لے کر آنا، اور تیسرا جو آخری حصہ تھا اس کو سلنڈر کہا جاتا ہے، جس میں اسپیس کرافٹ کا انجن آکسیجن ٹینک موجود تھے۔